نعرہ تکبیر! ہاتھ ہلا کے بھائی اپنے قائد کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ کھڑے ہو جائیں، ساتھی کھڑے ہو جائیں، استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر! جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، حضرت مولانا علامہ احمد جمشید خان صاحب، علامہ احمد جمشید خان صاحب، علامہ احمد جمشید خان صاحب، بیٹھ جائیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ وقتنا جزا فی الدارین۔ احمد جمشید خان ہزاروی، اللہ ان کی زندگی علم و علم سے دراز فرمائے۔ ان کو میں کتاب کا بیان دینے لگا ہوں، بیان کتاب دینے لگا ہوں۔ ان کے آنے سے پہلے، ان کے بیان کرنے سے پہلے آپ ایک دفعہ بلند آواز سے نعرہ تکبیر! ہاتھ ہلا کے، مردہ نہیں ہیں آپ، زندہ ہیں۔ نعرہ تکبیر! جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، جمعیت نوجوانان توحید و سنت، حضرت مولانا علامہ احمد جمشید خان صاحب۔ الحمدللہ العلی الکبیر الکبیر المتعال الحمدللہ الذی لا شریک له فی الذات والصفات والصلاة والسلام علی من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام علماء کرام، طلباء اعظام اور پنجاب کے علاقے حافظ آباد چٹھا کے غیور موحدین ساتھیوں، گرد و نواز سے آئے ہوئے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھ سے پہلے
بہت سارے علماء کرام نے بیانات کیے، اور میں آپ لوگوں کی ہمت کی داد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ صبح سے بیٹھے ہیں اور سلسلہ ابھی جاری بھی ہے، کیونکہ میرے بعد حضرت العلامہ مولانا عصمت اللہ خان صاحب ملتانی صاحب کا بیان بھی ہونا ہے۔ تھوڑا سا وقت لوں گا، آپ کا توجہ چاہوں گا، اور کچھ بات سمجھ آئے تو جواب کا مطالبہ بھی رکھوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، معلم انسانیت ہیں۔ اللہ نے امام الانبیاء کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے۔ افضل الانبیاء ہیں آپ، سید الانبیاء ہیں، فخر المرسلین ہیں۔ چند گوشے ذکر کرتا ہوں آپ کی خصوصیات کی، پھر یہ بھی ذکر کرتا ہوں کہ امام الانبیاء کی شخصیت اور ذات اور آپ کے نام پر جو کچھ آج اس دور میں ہو رہا ہے اور آج کے دن خاص کر ہو رہا ہے، کیا ان چیزوں کا امام الانبیاء کی دین کے ساتھ کچھ نسبت اور تعلق بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ اس بات میں شک نہیں کہ امام الانبیاء سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، عالمین میں سب سے افضل ہیں، لیکن دلیل کیا ہے؟ دلیل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ تو کہتے ہیں آپ کہ نبی کی فضیلت سب پر ہے، اب اس کی دلیل کیا ہے؟ چند دلائل ذکر کرتا ہوں، سنیے۔ قرآن مقدس کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو حافظ آباد والو، جب امام الانبیاء عالمین کے لیے رحمت ہوئے تو ظاہر بات عالمین سے افضل ہوئے۔ میرا انداز سمجھا؟ جب عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے تو عالمین سے کیا ہوئے؟ افضل ہوئے۔ دوسری دلیل قرآن مقدس ذکر کرتا ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہی کی شان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرے پیغمبر، ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا، آپ کا تذکرہ کیا کر دیا؟ اونچا کر دیا، بلند کر دیا۔ علامہ ابن عادل فرماتے ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ لِسَائِرِ الْأَنبِيَاءِ، یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کے علاوہ کسی کی شان نہیں ہے۔ یہ آپ ہی کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ ذکرتا حیث ذکرتو، میرے پیغمبر جہاں جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں آپ کا تذکرہ بھی ہوگا، جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ کبھی مؤذن کی اذانوں میں، کبھی مکبر کی تکبیروں میں، کبھی نمازوں میں، کبھی جنازے میں، کلمے میں، قرآن میں، عبادت میں، تلاوت میں، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین ہے تو آپ رحمت للعالمین ہے، آپ کا تذکرہ ہوگا۔
اور حضرت حسان نے تو کیا ہی خوب فرمایا، کہتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ دلیل، جب 5 وقت کی آذان میں مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو ساتھ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ بھی کہتا ہے، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ عرش والا محمود اور فرش والا محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کا تذکرہ اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ اور تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں۔ علامہ ابن عادل اپنی تفسیر اللباب میں نکتہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ صرف آپ ہی کی شان ہے۔ ان اللہ قرن طاعتہ بطاعتہ، ان اللہ قرن اجابتہ باجابتہ، عزتہ بعزتہ۔ اللہ نے نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے ملا کے یوں فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے کس کی اللہ کی ہے۔ وَقَرَنَا عِزَّتَهُ بِعِزَّتِهِ، اللہ نے نبی کی عزت کو اپنی عزت کے ساتھ ملایا اور یوں فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ ہی کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ وَقَرَنَ بَيْعَتَهُ بِبَيْعَتِهِ، اللہ نے نبی کی بیعت کو اپنی بیعت کے ساتھ ملایا اور یوں فرمایا، إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، ان الذين يبايعونك انما يبايعون اللہ۔ میرے پیغمبر جو آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، آپ کے دست اقدس پہ بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، در حقیقت یہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کی بیعت ہو گئی ہے۔ اور اللہ نے نبی کی اجابت کو اپنی اجابت کے ساتھ ملایا اور یوں ارشاد فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اے لوگو جواب مانا کرو، حکم مانا کرو، نبی کا فرمان مانا کرو، اللہ کا فرمان مانا کرو جب بھی تمہیں بلائیں۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا نماز پڑھ رہے ہیں، امام الانبیاء نے انہیں آواز دی، تاخیر سے آیا۔ نبی کریم نے فرمایا تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ جب میں نے آواز دی، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، دیر اس لیے ہوگی۔ فرمایا میرے صحابی کیا آپ نے اللہ کا فرمان نہیں سنا ہے کہ جلدی قبول کیا کرو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول آواز دے؟ جب نبی بلائے نماز توڑ کے آنا تھا، نماز توڑ کے میرا حکم ماننا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج معاملہ بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ آ رہا ہوں اپنی بات کی طرف۔ خیر، اور نبی کریم کی عظمت فضیلت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ کی مشقت زیادہ ہے۔ ہر نبی اپنی قوم، قبیلے، وطن، ملک، علاقے کے لیے آیا، ایسے ہے کہ نہیں؟ کسی کو علاقہ دیا، ملک دیا، قوم دی، برادری دی، فیملی کی حد تک آیا۔
لیکن امام الانبیاء کے سامنے کیا رکھا؟ قوم، قبیلہ، مکہ مدینہ نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ یا ایوہ الرسول، اے میرا پیغمبر اعلان کر، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب انسانیت کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، عرب عجم نہیں، قیامت تک آنے والی ساری انسانیت، کروڑوں اربوں انسانیت کی طرف آیا ہوں۔ اور آپ سے پوچھنے لگا ہوں، جب محنت زیادہ ہے، مشقت زیادہ ہے، کام زیادہ ہے، تو فضیلت بھی زیادہ ہے، اجر بھی زیادہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میرے پیغمبر میں نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، کافۃ للناس، آپ ساری انسانیت کے لیے آئے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں بعثت الی الاسود والاحمر، میں سیاہ، گورے اور کالے سب کی طرف آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور امام الانبیاء کی فضیلت کی ایک اور دلیل دینے لگا ہوں، وہ کیا کہ ہر نبی کا معجزہ ان کے جانے کے ساتھ کیا ہو گیا؟ چلا گیا، ختم ہو گیا، لیکن میرے پاک پیغمبر کو جو قرآن والا معجزہ دیا ہے یہ کبھی ختم ہو سکتا، یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں قیامت تک نہیں، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں، حادث نہیں، اس پہ کبھی فنا آ سکتی نہیں ہے۔ آپ کا معجزہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اور عجیب بات ہے، آج افسوس کی بات ہے، پنجاب کے ساتھیوں، موحدین دوستو، اگر آج پتہ چل جائے کہ امام الانبیاء کا نالین مبارک حافظ آباد میں ہے، کسی کے پاس سارا حافظ آباد امڑ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ دیکھنے کے لیے پتہ چل جائے امام الانبیاء کا کرتا مبارک آیا ہے، سارا پنجاب دوڑ آئے گا، پورا پاکستان ٹکٹ لگا کے آ جائے گا، اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھ چڑھ کے آگے بڑھیں گے، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ نالین کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہے، لیکن نبی کریم کا اصل معجزہ قرآن ہے، ہر مسجد میں بیان ہوتا ہے، کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ ہاں، نبی سے نسبت کے لیے جوتا تو آپ کا نالین تو یہاں لگا دیا، کسی نے پگڑی کے اوپر لگا دیا، کسی نے دیوار کے اوپر لگا دیا، لیکن نبی نے جس قرآن کی محنت کی ہے، ساری زندگی قرآن سنایا، وہ سنانے کو کوئی تیار نہیں، وہ سننے کو کوئی تیار نہیں۔ اگر کوئی سنائے تو لوگ اسے گمراہ، بدرا، بے دین کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے کہ نہیں میرا دوست؟ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو نبی کی خصوصیت اور فضیلت کی دلیل قرآن بھی ہے کہ یہ نہ ختم ہونے والا معجزہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور ایک اور دلیل دینے لگا ہوں، امام الانبیاء فرماتے ہیں، حدیث سنانے لگا ہوں، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيْسُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا وَأَنَا أَكْرَمُ وُلْدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلَا فَخْرَ لِي۔ فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قیامت والے دن جس دن قبریں پھٹیں گی سب سے پہلے میں نکلوں گا۔ اذا بعثوا، جب کیا کیے جائیں گے؟ مردے جی اولو زندہ کیے جائیں گے۔ کچھ یار لوگوں نے تو ابھی زندہ کر دی ہے نا،
ان کے پاس تو مردے نام کی کوئی چیز نہیں. آپ بھی مردے ہیں، جو نیچے ہیں وہ بھی مردے ہیں، مردہ ہے ہی نہیں دنیا میں کوئی، سارے ہی زندہ. عجیب فلسفہ ہے. بہرحال سنیے، فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا خطیبهم اذا وفدوا. امام الانبیاء فرماتے ہیں میں ساری انسانیت کا خطیب بن کے اٹھوں گا. اذا وفدوا، جب سارے لوگ وفد در وفد آئیں گے تو میں خطیب بن کے آؤں گا. وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيْسُوا، جب سارے لوگ مایوس ہو جائیں گے تو میں ان کو بشارتیں سنانے والا بن جاؤں گا. کیسے؟ امام بخاری نے لکھا ہے حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، سارے بے حال ہیں، پریشان، غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، دعا کیجئے کام شروع ہو جائے، آر ہو یا پار ہو، بارہ معاملہ شروع ہو جائے، یہاں سے جان چھوٹ جائے. آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، لست لہا، میرا کام نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں دوسرے نبی کے پاس جاؤ، چلتے چلتے اللہ کے خلیل کے پاس آئیں گے، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے لست لہا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہیں گے آپ ہاتھ اٹھائیے، اللہ یہ معاملہ حل کر دے. محشر کے میدان میں کھڑے اللہ کے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لست لہا، یہ میں بھی نہیں کر سکتا. ہاں آپ کو ایک ہستی بتا سکتا ہوں جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پاس جائیے، وہاں بنے گا کام. جب سارے امام الانبیاء کے پاس آئیں گے، نبی کریم کیا فرمائیں گے؟ امام بخاری ذکر کرتے ہیں نبی کریم فرمائیں گے ہاں انا لہا. سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ لست لہا. اور میرے پاک پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ انا لہا. آدم علیہ السلام جب یہ جملہ کہیں گے لست لہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، تو اگلا جملہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے میں آپ کی بات نہیں، میں تو اپنا ہی رونا روتا ہوں. رب نفسی رب نفسی، اللہ بس میری جان کی عافیت چاہیے، مجھے بچا لے، مجھ پہ کرم کر دے، بس میرا یہی سوال ہے. لیکن امام الانبیاء کیا فرمائیں گے؟ انا لہا رب نفسی نہیں کہیں گے، بلکہ سجدے میں گر کے کہیں گے رب امتی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ احمد جمشید خان صاحب، نعرہ تکبیر. کہیں گے رب امتی، اللہ میری امت کا سوال ہے، میں تو امت کے لیے رو رہا ہوں. الفاظ پڑھنے لگا ہوں. نبی کریم فرماتے ہیں فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، میں سجدے میں گر جاؤں گا اللہ کے سامنے. کس کے سامنے؟ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، لیکن عاجزیاں اور سجدے کس کے سامنے کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے. میں سجدے میں گر جاؤں گا. جب سجدے میں گروں گا تو فَيُلْهِمُنِي، اللہ میرے دل میں اپنی تعریفیں ڈالے گا. فَيُلْهِمُنِي رَبِّي مَحَامِدَهُ، اللہ ایسے کلمات مجھے الہام کرے گا لم تحضرنی الآن، جو اس وقت مجھے یاد نہیں، اسی وقت اللہ الہام کرے گا. میں اتنی عاجزی اتنی تواضع کروں گا کہ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، ارفع رأسک یا محمد، میرے پیغمبر سر اٹھائیے. سل توتا وشفع تشفع قل تسمع، میرے پیغمبر سر اٹھائیے، آپ بولیں آپ کی بات سنی جائے گی، آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کریں آپ کی سفارش منظور کی جائے گی. اللہ اکبر. شفاعت کا حق دیا،
مقام محمود پہ فائز کیا، یہی مقام محمود ہے جس کا قرآن نے کہا میرے پیغمبر آپ کو مقام محمود دوں گا۔ لیکن یہ مقام محمود جو آپ کو ملا ہے یہ کس وجہ سے ملا ہے میرا دوست؟ یہ بھی قرآن کی وجہ سے ملا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ رات کو دن کو قرآن پڑھ میرے پیغمبر، اللہ آپ کو مقام محمود سے نوازے گا، یہی وہ مقام محمود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر سل کیا؟ پنجاب والوں کبھی غور تو کرو، میرے پیغمبر شفاعت کا حق تو دے رہا ہوں لیکن آپ کو الہ معبود نہیں بنا رہا، آپ کو حاجت روا و مشکل کشا نہیں بنا رہا، آپ کو مسجود نہیں بنا رہا۔ ساری خلقت سامنے اللہ فرماتے ہیں سل میرے پیغمبر تو مانگتا جا، تو مانگتے اچھا لگتا ہے میں دیتے اچھا لگتا ہوں۔ سل توتا مانگنا تیرا کام ہے، دینا جھولی بھرنا کس کا کام؟ اللہ کا کام ہے۔ یہ میرے پیغمبر کی فضیلت کی دلیل، عظمت کی دلیل ہے۔ اور میرا دوست نبی کی عظمت، شان، مقام کوئی شک نہیں، اپنے کجا دشمن بھی مانتے ہیں کیا؟ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمن بھی آپ کی تعریفوں پہ مجبور ہیں۔ ہاں کنور سنگھ بیدی غیر مسلم شاعر ہے لیکن نبی کی عظمت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے عشق ہو جائے کسی سے چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے چارہ تو نہیں، فقط مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ کہتا ہے ہمیں بھی محبت ہے، ہمیں بھی پیار ہے، صرف تمہارا اجارہ تو نہیں۔ کال کا پرشاد غیر مسلم ہے، کافر ہے، کوئی مسلمان نہیں، لیکن میری نبی کی عظمت، سیرت اور صورت و کردار و گفتار آپ کے کمالات پڑھتا ہے تو مجبور ہو کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے چاند کو سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، چاند کو سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، کونین کی دولت کو میرے دامن میں چھپا دے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ وہ کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔ ساری کائنات کے خزانے ٹھکرا دوں گا، ساری کائنات کی دولتیں ٹھکرا دوں گا نبی کریم کے نالین پر۔ یہ تو دشمن بھی مانتا ہے، یہ تو کافر بھی مانتا ہے۔ ہاں جان رہا برٹش عیسائی ہے، کافر ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بھی کہتا ہے یوسف سے بڑھ کر رخ زیبائے محمد، عیسیٰ سے بڑھ کر لبے گویائے محمد، عیسیٰ سے بڑھ کر لبے گویائے محمد، یوسف سے بڑھ کر رخ زیبائے محمد، والشمس تھے رخسار تو واللیل تھی زلفیں، والشمس تھے رخسار تو واللیل تھی زلفیں، ایک نور کا سورہ ہے سراپائے محمد۔ یہ غیر مسلم تعریف کرتے ہیں کیا؟ لیکن مومن میں فرق کیا ہے کہ مومن تعریف کے ساتھ ساتھ اتباع بھی کرتا ہے کیا؟ اتباع بھی کرتا ہے۔ اگر نبی کی محبت کا یہی حق ہوتا کہ بس تعریف کے اندر جملے کہہ دیے، قصیدے پڑھ دیے، پار چلا گیا، پھر تو کام بڑا آسان تھا، لیکن قرآن یہ نہیں کہتا۔ قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میری محبت حاصل کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے فاتبعونی، میرے پیغمبر اعلان کر میری اتباع کیجئے۔ اگر میرے نبی کے تابعدار بن گئے تم تو یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تابعدار نبی کے بن جاؤ گے اور محبوب کس کے بن جاؤ گے؟ اللہ کے بن جاؤ گے۔ لیکن آج دکان سجا لی، مکان کوٹھی بنگلہ تو سجا لیا، رکشہ سجا لیا، موٹر سائیکل سجا لیا، لیکن یہ نہیں دیکھا وجود کو سنت سے سجایا کہ نہیں، گھر کو نبی کے دین اور نبی کی سنت سے سجایا کہ نہیں۔ اور پھر ایسی بات، کون سا کافر ہے وہ جس کو نبی کی پیدائش کی خوشی نہیں، نبی کی ولادت کی خوشی نہیں، لیکن بات اتنی ہے کہ اس دن کو کیا تہوار بنانا جائز ہے یا نہیں، اس دن کو عید بنانا، اسلامی شعار بنانا جائز ہے کہ نہیں، تو ہم کہتے ہیں اس کو تہوار بنانا جائز۔ اسلام میں یہ تہوار شہوار نہیں ہے، عید ہے دو ہیں، کتنی ہیں؟ دو ہیں۔ تیسری عید کا کوئی تذکرہ میرے نبی کی دین میں نہیں، لیکن افسوس کی بات ہے بھیڑ کی چال چلتے ہیں لوگ، بھیڑ کی چال چلتے ہیں۔ ہم قرآن بھی سناتے ہیں، سینکڑوں اعتراضات کرتے ہیں، لیکن وہ گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو اتنا تو پوچھ لیا کرو مولانا صاحب، یہ جو ہم سے کام کروا رہے ہو، ہمیں روڈوں پہ نچوا رہے ہو، ہمیں رکشے پہ نچوا رہے ہو، بیل گاڑی گدا گاڑی ٹرکوں کی چھتیوں پہ نچوا رہے ہو، میرے نبی کی دین میں کوئی گنجائش بھی ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ خوشی ہے، او بھائی خوشی نبی کی ہے یا دن کی؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ خوشی نبی کی ہے یا اس دن کی ہے؟ اگر نبی کی خوشی ہے تو وہ ایک دن نہیں، وہ ہمیشہ رہنی چاہیے، اور دن کی ہے تو پھر یہ دن جس طرح ولادت کا ہے اسی طرح وفات کا ہے۔ اگر ولادت کا ہے تو پھر محبوب کی وفات پہ خوشیاں منانا کون سی محبت کی دلیل ہے؟ امام الانبیاء کی 63 سالہ زندگی دیکھ لیں، اللہ کے پاک پیغمبر سے پہلے 1.25 لاکھ نبی گزرے ہیں، لیکن نبی کریم نے کسی نبی کی ولادت کا دن منایا؟ اگر یہ دن منانے یا تہوار اپنانے کرنے کی کوئی گنجائش ہوتی تو اللہ کے پاک پیغمبر کرتے نا، کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، ان کی ولادت کا دن ہے جشن مناؤ۔ یا اگر یہی دین ہوتا تو نبی کریم صحابہ کو بھی حکم دیتے آپ بھی منائیں۔ تو جو جان مال اولاد جائیداد جاگیر وطن چمن امن سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، بلا وہ نبی کی ولادت پہ جشن نہ منا سکتے؟ مناتے۔ مکے کی گلیوں میں بس جلوس ہی جلوس ہوتے، اور مولوی تو ہے ہی پاگل ہے، یہ بدعتی، اس کا تو دماغ ہی نہیں۔ اتنی عربی تو آپ بھی جانتے ہیں، جلوس کا معنی بیٹھنا ہوتا ہے یا گھومنا ہوتا ہے؟ جی ہاں، جلسہ یجلسو جلستن و جلوسن، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اجلس، بیٹھ جاؤ، تو جلوس کا معنی ٹک کے بیٹھو، تو یہ ناچنے اور گھومنے کو جلوس کہتے۔ نام بھی الٹ کام بھی الٹ، نام ایک اور کام دوسرا۔ میرا دوست، اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ نبی کریم کی ولادت کا دن، اس میں بہت بڑا اختلاف ہے، بلکہ آپ کو اگر یہ بتا دوں تو ولادت کے سال میں اختلاف، ولادت کے مہینے میں اختلاف، کسی نے صفر لکھا، کسی نے ربیع الاول لکھا،
اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے 10 محرم لکھا ہے۔ سال میں اختلاف، مہینے میں اختلاف، اسی طرح دن کی تاریخ میں اختلاف، کوئی 10 ربیع الاول، کوئی 11، کوئی 8، کوئی 9، کوئی 2، کوئی 17۔ یہ اتنا اختلاف، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ نے اس دن کو منایا۔ اگر منا دیتے تو ایک دن متعین ہو جانا تھا، اختلاف باقی نہ رہتا۔ اس میں تو اختلاف ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ نبی سوموار کو پیدا ہوئے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ سوموار والے دن پیدا ہوئے۔ امام مسلم روایت نقل کرتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ میں سوموار والے دن پیدا ہوا اور سوموار والے دن مجھ پہ قرآن اترنا شروع ہوا ہے۔ سوموار سال میں ایک دفعہ آتا ہے نا، حافظ آباد میں کب آتا ہے؟ جی ہر ہفتے میں آتا ہے، اور نبی نے ہر سوموار کو روزہ رکھا ہے۔ تو ہر سوموار کو یہ کتنے سال میں کتنے روزے بنتے ہیں؟ جی یہ 52 روزے بنتے ہیں۔ تو ادھر تو توجہ نہیں دیتے، کیونکہ ادھر تو اس جہنم کو بھوکا رکھنا پڑتا ہے، وہ کام تو کرنا نہیں ہے۔ جو دن روزے کا ہوگا اس دن یہ بریانی بانٹ رہے ہوں گے، کہتے بھی ہیں۔ دوسرا طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں 10 محرم کو امام حسین پیاسے شہادت پا گئے، بیان یہ کرتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو کرتے کیا ہیں؟ شربت تقسیم کر رہے ہیں، سبیل لگی ہوئی، مت ماری گئی ہے، سوچتے نہیں، وہ پیاسے گئے آپ پانی پی کے مر جائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے روزہ رکھا ہے، یہ بریانی کی دیکھ کے گرد گرد طواف کر رہا ہوتا ہے۔ میرا دوست، نبی کریم کے دین کو سمجھیے، آپ کی اتباع کیجئے، نبی کی اتباع ہی کامیابی کی دلیل ہے۔ تہواروں میں کوئی کامیابی نہیں ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے مشن اپنایا، جشن نہیں منایا۔ کامیاب ہے کہ ناکام ہے؟ بولو۔ فاروق اعظم نے مشن اپنایا، مشن کے اوپر جان قربان کی ہے، جشن نہیں منایا۔ کامیاب ہوئے کہ ناکام؟ کامیاب بن کے چلے گئے۔ ہاں عثمان غنی نے مشن پہ جان قربان کی ہے، جشن نہیں منایا۔ کیا ناکام ہوئے ہیں یا کامیاب؟ کامیاب بن کے گئے ہیں۔ علی المرتضیٰ نے مشن پہ جان قربان کی ہے، 100% کامیاب ہو کے گئے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز ہے مشن رسالت، مشن کی بات کرتے نہیں، مشن مصطفیٰ پہ آتے نہیں، اس لیے کہ مشن میں پیڑ پہ پتھر باندھنا بھی شامل ہے، مشن میں دندان شہید کرنا بھی شامل ہے، مشن میں تیر بھی شامل ہے، اور انہوں نے تیر کی جگہ کھیر انہوں نے تیر کی جگہ کیا لے لیا؟ کھیر شریف۔ بس یہی وجہ ہے، کھیر اپنایا، پیٹ اتنے بڑے کر دیے جیسے مسجد کی گنبد ہوتی ہے۔ میرا دوست، مشن مصطفیٰ اپنائیے، یقین کیجئے صحابہ کے دور میں حکمرانیاں بھی ان کے پاس رہی ہیں، ان کو اللہ نے ایسی ایسی خلافت سے نوازا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کی زمین پہ فاروق اعظم کا دبدبہ چلتا ہے، اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، اور 44 لاکھ مربع میل کی زمین پر عثمان و علی کی خلافت کا چرچا عام ہے، نظام خلافت ہے، اور 66 لاکھ مربع میل کی زمین پر کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں اور خلافتوں سے اللہ نے نوازا ہے، کیا وہ 2-3 روپے کی جھنڈی لہرانے سے قاصر تھے؟ بولیے، کیا وہ چراغ جلانے سے قاصر تھے؟ اس کی کمی تھی ان کے پاس؟ نہیں، وہ اگر چراغ خون سے بھی جلانا پڑتا وہ جلا دیتے۔ کیا؟
خون سے بھی جلانا پڑتا وہ جلا دیتے، لیکن اس لیے کہ یہ نبی کی تعلیم نہیں تھی، یہ نبی کا حکم نہیں تھا، یہ پیغمبر کی رضا اس میں نہیں ہے، پیغمبر کی رضا ان کی اتباع میں ہے، پیغمبر دین کامل لے کے آئے ہیں، یہ کامل دین ہے، مکمل دین ہے، اکمل دین ہے، اس کو کسی تار ٹوٹے شوٹے کے کوئی تھگڑی شگڑی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مولوی اٹھ کے تھگڑیاں لگائے، کوئی پیر اٹھ کے لگائے، وہ تھگڑی اس کے منہ پہ مار دی جائے۔ ہاں کوئی اور کام جی بدعت ہے، مانتے ہیں جی بدعت ہے، اور ساتھ ایک دم لگا دیتے ہیں، کیا حسنہ، بدعت بھی ہے اور ساتھ حسنہ بھی ہو گئی۔ واہ جی مزے ہیں، جو کام اپنی طرف سے لگائے ہیں نا ساتھ اس کی ایک دم بھی لگائیے۔ وہ کیا؟ جو کام شریعت کا ہے اس کے ساتھ وہ دم نہیں نظر آئی۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ان سے کہ کہتے ہو نماز شریف پڑھ کے آئے ہیں جی، روزہ شریف رکھا نہیں، حج شریف، زکوٰۃ شریف، قربانی شریف، جہاد شریف، جی ان کے ساتھ شریف نہیں، اور جو کام خود بنائے حلوہ شریف، میلاد شریف، 11ویں نکی 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف، 40واں شریف، یہ سارے شریف ادھر ہی لگائیں جدھر شرافت کا نام و نشان نہیں ہے۔ میرا دوست نبی نے فیصلہ کر دیا ہے، سارے مولوی مل کے کہیں حسنہ، لیکن میرے نبی نے فرمایا کوئی حسنہ شسنہ نہیں ہے، کلو بدعت ضلالہ، کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کہاں لے کے جائے گی؟ تو ہر بدعت کہاں لے کے جائے گی؟ جہنم لے کے جائے گی۔ میرا دوست سنت اپنا، بدعات سے منہ موڑ لے، بدعات کو ٹھکرا دے۔ اس دور میں کام کرنے کا وقت ہے۔ پنجاب کی دھرتی کے موحدین ساتھیوں سنو، لوگوں کو توحید سناؤ۔ نبی آئے ہیں، نبی پیدا ہوئے ہیں، یہ مشرک بھی مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے کہ نبی پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا روئے زمین پہ کوئی کافر بھی منکر نہیں کہ آپ کی ولادت نہیں ہوئی، سارے مانتے ہیں۔ لیکن جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اس کا انکار کلمہ گو بھی کر رہا ہے، ایمان کا دعوے دار بھی کر رہا ہے۔ آپ آئے ہیں اللہ کی توحید سنانے کے لیے، اور توحید سے ان کو آگ لگتی ہے، توحید کے قریب تک نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے، اور حکومت سے بھی گلا ہے کہ حکومت ہمیشہ ایسے کاموں کی سرپرستی کرتی ہے، حوصلہ افزائی کرتی ہے جس میں دین نام کی کوئی چیز نہ ہو، بس ہاں ہو جائے تو اجازت۔ مثلا جیسے جشن عید میلاد النبی کی چھٹی حکومت نے دے دی، اجازت دے دی، جوش خروش سے مناؤ، کیوں؟ دین شین تو ہے کوئی نہیں، سنت اس میں نہیں، قرآن اس میں نہیں ہے، مناؤ، اس کی اجازت دے دی، چھٹی بھی دے دی۔ اگر کل توحیدیو تم سارے اٹھ کے چلے جاؤ، کسی وزیر سے کہو بل پاس کرواؤ یہ جشن قرآن بھی ہونا چاہیے، کہیں گے اچھا جشن کرو، مل جائے گی اجازت۔ ان تہواروں کی اور ان فضولیات کی اجازت ہے، لیکن اگر اجازت نہیں تو وہ رب کی توحید بیان کرنے کی نہیں۔ بے شک، بالکل بالکل۔ رب کا قرآن سنانے والوں کے راستے بند ہو رہے ہیں۔ میرا دوست آپ عہد کیجئے، ہم انشاءاللہ اللہ کی کتاب سنائیں گے، جس طرح باطل پرست کونے کونے تک گمراہی پھیلا رہے ہیں، ہم اللہ کی توحید پھیلائے کے رہیں گے۔ میرا دوست آج میرا بڑا دل خوش ہوا ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں پنجاب کے اندر آپ اکٹھے ہوئے ہیں یہاں اس علاقے میں، اور صبح سے بیٹھ کے آپ اللہ کا قرآن سنتے ہیں، علماء توحید سنا رہے ہیں۔ یہ سارے نبیوں کا مشترکہ دین ہے توحید، سب کا اتفاقی دار و مدار نجات کا توحید پر ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے شرط بھی توحید ہے۔ میرا دوست اور بات کر رہا تھا
کہ امام الانبیاء کی ولادت میں اختلاف، وفات میں بھی اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ، لیکن تقریباً اکثریت اسی کی قائل ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہے۔ اور اگر اختلاف اپنی جگہ مان بھی لیا جائے تو اب پتہ نہیں چلتا کہ نبی کی ولادت 8 کو ہوئی ہے، وفات 9 کو ہوئی ہے، یا وفات 12 کو ہوئی ہے، ولادت 7 کو ہوئی ہے 6۔ یہ اختلاف بتا رہا ہے کہ آپ جو مرضی یہ کر سکتے ہیں مگر جشن اپنا سکتے۔ ہو سکتا ہے وفات کا دن ہو، اگر اختلاف تسلیم کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے یہی وفات کا دن اور آپ جشن منا رہے ہوں۔ 14 صدیاں پہلے صحابہ پہ کیا عالم تھا، کیا عالم تھا؟ امام الانبیاء، یہی ربیع الاول کا مہینہ ہے، امام الانبیاء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ، امام الانبیاء کی لخت جگر کیا کہتی ہے؟ صبت علی مصائب، صبت علی مصائب، لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ آج مجھ پہ اتنی مصیبت آ گئی کہ اگر میری مصیبت دن پہ ڈال دی جائے تو دن بھی رات بن جائے۔ اور پھر نبی کی قبر پہ کھڑی ہو کے کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہے ماذا علی من شم تربت احمدا، ماذا علی من شم تربت احمدا، علی اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب آتے ہیں، حضرت فاطمہ کو غمگین دے کے کہتے ہیں فاطمہ آپ کے بابا فوت ہوئے ہیں، صرف آپ ہی دکھیا نہیں ہیں، میری اپنی یہ حالت ہے، ارقت و بات لیلی لا یزولو، ارقت و بات لیلی لا یزولو، ولیل اخی المصیبت فیہ طولو۔ میں نے بھی پوری رات گزاری ہے، رو رو کر میری رات گزری ہے، رات کٹتی نہیں تھی اس لیے کہ مصیبت والے آدمی کی رات لمبی ہوتی ہے۔ اِنَّا فَقَدْنَاكَ فَقْدَ الْأَرْضِ وَابِلَهَا وَغَابَ مُذْغِبْتَ عَنَّ الْوَحْيُ وَالْكُتُبُ۔ حضرت فاطمہ کے اشعار ہیں، اِنَّا فَقَدْنَاكَ فَقْدَ الْأَرْضِ وَابِلَهَا وَغَابَ مُذْغِبْتَ عَنَّ الْوَحْيُ وَالْكُتُبُ۔ کیا کہتی ہیں؟ اے میرے بابا جان، آپ ہم سے ایسے جدا ہو گئے، ہمیں ایسے چھوڑ گئے، ترستا ہوا جیسے بنجر زمین، خشک زمین باران رحمت کو ترستی رہ جاتی ہے۔ وَغَابَ مُذْغِبْتَ عَنَّ الْوَحْيُ وَالْكُتُبُ، پہلے وحی آیا کرتی تھی، جبریل آیا کرتے تھے، اب نہ جبریل آتا ہے نہ وحی آتی ہے۔ پریشانی ہے، دکھ ہے، لیکن آج کا عاشق کیا کر رہا ہے؟ اس کا نظریہ دیکھ لیں، اس کے عمل کو دیکھ لیں۔ میرا دوست، جب تک امام الانبیاء کی اتباع نہیں ہوگی کام نہیں بنے گا۔ نبی کریم ایک مشن لے کے آئے، جشن اور تہوار تو آپ نے مٹائے ہیں۔ کیا کیے ہیں؟ یہ تو آپ نے مٹائے ہیں، یہ میلے لگانا تو آپ نے مٹائے ہیں۔ وفات کا دن ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنا، اللہم لا تجعل قبری مسجدہ، اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ نبی کی تعلیم تو قبر سے دور کرتی ہے، قبر پرستی سے دور لے کے جاتی ہے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى
इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह यहूदियों पे ईसाइयों पे लानत कर दे, उन्होंने नबियों की कब्रों को सजदागाह बनाया। हाफिजाबाद वालों, पंजाब की सरजमीन के गयूर मुवहिदीन साथियों, सवाल का जवाब दीजिए। जब नबियों की कब्रों को सजदागाह बनाने वाला लानती है, तो पाकिस्तान के वलियों की, पीरों की और लफंगों की और चरसियों और भंगियों की कब्रों को सजदागाह बनाने वाले क्या बनेंगे जी? फिर ये तो सोचने की बात है, खुद ही अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए। हजरे अस्वद जन्नत का पत्थर है। कहाँ का? जन्नत का पत्थर है। ये वो पत्थर है जिसे नबियों ने चूमा है, जिसे इमामुल अंबिया ने बोसे दिए। मेरे महबूब के होंठ लगे हैं, मेरे महबूब के हाथ लगे हैं, काबतुल्लाह में फिट है, सहाबाए किराम ने चूमा है, उम्मत के वलियों ने चूमा है, उम्मत के ताबीईन ने चूमा है। लेकिन फारूक आजम तवाफ करते करते जब हजरे अस्वद पे पहुंचते हैं, आज भी इस जज्बा फारूकी की जरूरत है। लोगों को मसला समझाना चाहिए। पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं मैं जानता हूं इन्नका हजरुन ला तनफउ वला तजुर्रु। ए हजरे अस्वद, तू पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना तू नुकसान दे सकता है। नफे नुकसान का मालिक कौन है? जोर से बोलिए, कौन है? अल्लाह है। नफे नुकसान का मालिक अल्लाह है। हम यही तो कहते हैं ना, वही आका, वही दाता, वही मुश्किल कुशा सबका, वही एक गौस आजम है, यही ललकार देता जा। उसी के नाम पे मर ले, उसी के नाम जीता जा, उसी के नाम की मैं हो तो भर भर जाम पीता जा। रहे तौहीद में गर हो समंदर शिर्क के हायल, लगा दे जस्त मौजों में तूफानों से निमटता जा। वो जलते हैं तो जलने दो, जो है तौहीद के दुश्मन, निदा वहदत की कुरआन से गली कूचों में देता जा। हम मानते हैं हम थोड़े जरूर हैं। क्या? हम थोड़े जरूर हैं, लेकिन हमने जिस मिशन को उठा के लेके चलना है, ये सारे नबियों का है, ये इमामुल अंबिया का। वो चराग हमारे हाथों में है, वो शमा हमारे हाथों में, जो इब्राहीम खलीलुल्लाह ने रोशन किया। और हम यही सदा लगाते हैं कि शम्ए खलील फिर से दरख्शा करेंगे हम, शम्ए खलील फिर से दरख्शा करेंगे हम। आतिश कदाए शिर्क को गुलिस्ता करेंगे हम, यारो उठा के दोष पे तौहीद का अलम, हर दर्द कायनात का दरमा करेंगे हम। तो अल्लाह के पाक पैगंबर की बात, हजरत फारूक आजम की बात, हजरे अस्वद से फरमाया तू पत्थर है, न नफा दे सकता है न नुकसान दे सकता है। बोसा इसलिए दे रहा हूं कि मेरे नबी ने बोसा दिया है। आपसे पूछता हूं पंजाब वालों, जब बैतुल्लाह में नस्ब शुदा पत्थर नफे नुकसान का मालिक नहीं है, तो आपके इलाके के कब्रों पे रखे हुए पत्थर भला नफे नुकसान के मालिक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यही तो हमारी सदा है, यही तो हम कहते हैं कुरान सुनो, कुरान सुनाओ। कुरान नहीं सुनाओगे, कुरान नहीं सुनोगे तो कलमा पढ़ने वाला कभी थूक में जो है बरकत समझेगा, कभी पीरों की चप्पलों और जूतों में बरकत समझेगा, कभी पीर से कहेगा आप यहाँ थूके, थूकने में बरकत, आपके पाँव में बरकत, आपके हाथों में बरकत, आपके लुआब में बरकत। हमारे इलाके का एक पीर था, उसके पेशाब में भी बरकत।
حول ولا قوت۔ آپ ناراض نہ ہونا، اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے جو آدمی گاڑی پہ نہیں بیٹھتا، رکشے پہ نہیں بیٹھتا، کندھوں پہ بیٹھتا ہے، مرید اس کے 30 40 50 جتنے میسر ہوتے وہ کندھوں پہ اٹھا کے اس کو گھماتے، اور جب اس کو تقاضا شریف آ جاتا تھا نا تو ٹینکی اوپر ہی سے خالی کر دیتا تھا، اوپر۔ اللہ کے بندے، ایک تو آدمی پہ سوار ہے، دوسرے بدبخت اس کے اوپر پیشاب کر بیٹھا، اور پھر جاہلیت کی انتہا، جاہلیت کی انتہا جہالت کہ مریدین نیچے سے ہاتھ یوں پکڑتے ہیں، یہ تو تبرک آ رہا ہے، چلو بھرتے اپنے جسم سے ملتے۔ میرا دوست کون سمجھائے گا؟ آئے توحیدی سمجھائیں گے کہ برکتیں دینے والا کون ہے۔ زور سے نہیں بولتے نا، اصل میں پنجابی مجھے نہیں آتی اور پشتو آپ کو نہیں آتی ہے، مسئلہ تو یہاں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، توحیدی نعرہ برملا، توحیدی نعرہ برملا، اکابرین جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، توحیدین جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، حضرت علامہ احمد جمشید صاحب، نعرہ تکبیر۔ میرے سپیکر سے تو آواز ان کی زیادہ ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اصل میں مجھے سگنل دے دیا کہ ابھی آپ بس کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بہرحال زندگی باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔